جتنا ماشاءاللہ آپ ذہین طالب علم تھے اور ایک خانوادے کا بھی ایک تعلق تھا آپ کے، یعنی ایک بالکل ایسے شخص کا بچہ یا جس کا کوئی اہم نہ ہو مذہب یا مسلک کی کردار میں، اور ایک وہ شخص جس کا خاندانی پورا ایک بیک گراؤنڈ اس طرح ہو، تو پھر اس کے اوپر سے وہ ذہین بھی ہو، صاحب مطالعہ بھی ہو، تو اس شخص کے بارے میں عام طور پر میں وہ حضرت صالح والی آیت مجھے ایسے لوگوں پر یاد آتی کہ یا صالح قد کنت مرجوا فینا، بڑی امیدیں ہوتی بھئی یہ نوجوان آگے جا کے ہمارے مکتب اور مسلک کے لیے بڑا پرجوش کام ہوگا، فلانا ہوگا. تو آپ سے بھی شاید امیدیں وابستہ ہوئی ہوں گی مدرسے کے زندگی میں، اساتذہ اور جو آپ کے بڑے بزرگ تھے اس وقت، ایسے تھا؟ جی بالکل تھا، بلکہ جس وقت ہم نے کچھ تنقیدی مطالعہ شروع کیا تو اس وقت وہ امیدیں دو چند ہو گئیں، اور اس میں ان کی یہ خواہش اور خیال تھا کہ بلکہ شروع میں انہوں نے انکریج کیا کہ آج کل یہ میڈیا پہ اس طرح سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ غامدی صاحب نام کا ایک آدمی آتا ہے تو ان کو تو ہمارے بچے ہی چت کر سکتے ہیں، ہاں یہ تو ان کو تو تم پڑھو. تو وہ ہوتا ہے نا ایک علو اور برتری کا ایک وہ ہوتا ہے. تو اس پس منظر میں شروع میں بہت انکریجمنٹ تھی، اچھا ہے پڑھ رہا ہے، ذہین طالب علم ہے، خارجی مطالعہ بھی کر رہا ہے. تو اور یہ کیا مطلب یہ تو لوگ آتے ہیں اس طرح کے خس و خاشاک ہیں، تو جھاگ ہے اور ان کے پاس تو نہ فقہ ہے نہ نظام ہے، یہ تو نہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے. تو اب جب وہ پڑھنی شروع کی تو اب وہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. تو سوالات جب پوچھتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کو تو مطلب تنقیدی مطالعے کی ایجاد تھی نا، آپ تو متاثر ہو رہے ہیں، آپ کے سوالات سے یہ تاثر آ رہا ہے. تو یہ جو فیڈ بیک ہے، یہ میں آج بھی اپنے علماء ہیں ہمارے دوست ہیں ان کو بتاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تو یہ آپ لوگوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، یعنی اور اس میں ہمیشہ آپ کو ریورس آنا پڑتا ہے. یعنی مولانا مودودی کے بارے میں یہی نقطہ نظر تھا، یہی رویہ تھا. عوامی سطح پر ایک شخصیت سے پاکستان کو متوحش کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی نفسیات اور کتابچے لکھنا اور بتانا کہ اس کا علم یہ ہے، اس کا سو مودودی اور اس طرح کی چیزیں اور کتابیں لکھی گئیں. لیکن نتیجتاً وہ جو عظمت علمی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. اس کے لیے اب دیکھیں غامدی صاحب نے نہ ہمیں آ کر دعوت دی مدرسے میں، نہ آ کر یہ کہا میرا استدلال پڑھو، نہ آ کر زور زبردستی کی، نہ اس کے لیے کوئی افادیت کی راہیں دکھائیں. ایک بندے کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ وہ گمنام گوشوں کے اندر اللہ کو روشن کر دیتا ہے. وہ بڑا مشہور آتا ہے بائبل میں کہ جس وقت سیدنا مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے ساتھی نعرے لگا رہے تھے کہ بلند مرتبہ ہو یسوع کا. تو وہاں پر جو یہودی راہب موجود تھے انہوں نے کہا کہ ان کو چپ کرو اور خاموش ہو جاؤ. تو سیدنا مسیح نے کہا اگر آج یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چیخ اٹھیں گے. تو ہم یہی بتاتے تھے ان کو کہ یار یہ بندے کی جو بات ہے یہ بات تو ہمارے دین کی عظمت کی بات کر رہا ہے، یعنی یہ تو ان تضادات کو حل کر رہا ہے جن کو حل آپ نہیں کر سکے. تو اس کی تو خدمت میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھئی تم ہماری ملت کے آدمی ہو، ہمارے دھرتی سے اٹھے ہو، ہمارا سرمایہ ہو، اور یہ تمہارے اندر تمہاری افکار و نظریات آئے ہیں، کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، کچھ پہ اختلاف ہے اور کچھ چیزیں کیا شاندار ہیں. تو ہماری ملت کی اور یہ زوال یافتہ جب بھی کوئی قوم ہو، ادارہ ہو، قوم ہو، گھر ہو، فرد ہو، آپ کو کچھ رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ زوال آشنا کیسے ہوا ہے. تو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے زوال کی، پستی کی. اداروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیلنٹڈ آدمی ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں. تو ہماری ملت کی یہ بڑی زبوں حالی ہے کہ انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب جیسے صاحب علم کی قدر نہیں کی، اور یہ علماء نے کرنی تھی. بالخصوص اس وقت جو علمی روایت کو لے کے چلنے والے علماء دیوبند، یہ ان کی ذمہ داری تھی. صرف دیوبند کی، باقیوں کی بھی کوئی؟ ہاں باقیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا تعلیم کا نظام، مدارس کا نظام، پھر فکری تحریکیں، اپنا پس منظر لے کے ہندوستان سے یہاں لوگ منتقل ہوئے، باقی علماء بھی تو چونکہ یہ ایک غلبہ رکھتے ہیں تو ان کی اولین ذمہ داری تھی. اور خود ان کی فکر جن مراحل سے ہو کے گزری ہے وہ ان تمام نشیب و فراز سے واقف ہے. یعنی مکتبہ فکر کیسے بنتا ہے، اس کے اندر آراء کیسے ہوتی ہیں. دیوبند کی بات، دیوبند تو اصل میں پیچھے حنفی روایت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ حنفی روایت 800 سالہ ایک تاریخ رکھتی ہے، اس کے اپنے اندر ارتقاء، علوم کا ارتقاء، نظریات کا ارتقاء. خود سراج الائمہ کی جو آراء ہیں ان سے 80% مختلف آراء فقہ حنفی میں ہیں. تو اب یہ چیزیں چونکہ ہمارے یہاں دور انحطاط تھا پچھلے 200 سال میں، خود مدارس کی جو روایت ہے وہ اپنے اسلاف اور اپنے آباء کی ان رویوں سے واقف نہیں ہے. تو اس وجہ سے غامدی صاحب کے بارے میں ایک بڑا ہی متشددانہ رویہ ہمارے یہاں سامنے آیا، اور کچھ حالات بھی اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے. ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان میں جل مشرف کا ماشاء اللہ تھا، اور خود مشرف صاحب ایک نظریاتی سوچ رکھتے تھے. تو لوگوں نے بہت آسانی سے ٹیگ کرنا شروع کیا کہ بھئی تو مغرب کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے اور اس کی جو نتائج ہیں وہ اس طرح کے سیاسی رائے ہموار کرنی ہے. یعنی اس فکری بنیاد کو نہیں اپریشیٹ کیا اب تک علماء نے. اب میرا خیال ہے کہ وہ مرحلہ آیا ہے
کہ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ تو ایک پورا مکتب فکر ہے اور ان کو 100-150 سال کی تاریخ ہے اور ان کے بھی کچھ اکابرین پائے جاتے ہیں جن کے آگے جو ہے عظمت علمی کے قصے جو ہے، اگرچہ ہم اپنے اکابرین کے وہ قصے نہیں سناتے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود اندازہ ہو رہا ہے معاشرے کو اور وقت لگتا ہے. تو میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ اگر ہم شائستگی کے ساتھ علمی انداز میں اپنے علماء کو مخاطب کر کے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ اصل میں خدا کے دین کی بقا کی جنگ ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، اس میں تمہارے جو مسلکی اختلافات ہیں اور یہ فروعی چیزیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یعنی جس بچے کو تم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بنانا چاہتے ہو اس کو مسلمان رکھنا ناممکن ہے. تو یہ جو شخصیت ہے اس کے ٹھیک ہے ابھی تم لوگوں کا کینوس اتنا بڑی نہیں ہوا کہ اس کے تمام چیزوں کو تم ڈائجسٹ کر سکو، لیکن استفادہ کرو اس سے، تو اس سے خود تمہارے دینی فکر کی پریزنٹیشن میں بہتری پیدا ہوگی.